السلام علیکم میرے باشعور دوستوں، آج کی ویڈیو میں اینکر ایئر وائی پرسن جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب ہیں اور دوسرے ہیں عالمگیر خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ہیں۔ ان دونوں پہ مختلف علاقہ جات میں مقدمات درج ہوئے ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ دیتا چلوں کہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں ایک دم سے اچانک سے مقدمات درج ہو جانا کسی خلاف یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میر شکیل الرحمان صاحب پہ پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں مقدمہ درج ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایک ایسی صورتحال بنتی ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں یا اسلام آباد جیسے شہر میں تو وہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں یہ لوگ کن کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، کن کے اشاروں پہ یہ سارا کچھ کرواتے ہیں، کیا یہ واقعی عام شہری ہوتے ہیں جو اس طرح کے مقدمات درج کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الطاف حسین صاحب نے جب ایک متنازع تقریر کی تھی تو اس کے اوپر پاکستان پورے میں جو اداروں کی جانب سے ان کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا، چیزیں چینج ہو گئی تھی۔ ایم کیو ایم کا آپ یوں سمجھ لی کہ ان کی جو پاور تھی وہ اس دن اس کا اختتام شروع ہو گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کے خلاف اس دن درجنوں مقدمات پورے پاکستان کے ان علاقوں میں بھی درج ہوئے جہاں پر شاید وہ تقریر بھی نہ پہنچ پائے۔ اور یہ بڑی دلچسپ ہمر ہے، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات کی ہے اور پھر خبریں آنا شروع ہوتی ہیں۔ آج حیدرآباد میں مقدمہ درج، آج گجرانوالہ میں درج، ایک ہی پرسنالٹی کے خلاف۔ ابھی جو دو پرسنالٹیز کی میں نے بات کی ہے، پہلے تو ہیں عالمگیر خان صاحب، یہ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ انہوں نے فکس اٹ کے نام سے تنظیم بنائی ہوئی تھی، اور یہ ان کا جو شہرت ہوئی تھی وہ جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں وہ لگانے سے ہوئی تھی، اور یہ بڑے پرومیننٹ فگر کراچی کے۔ اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کام کیا، پھر ایم این اے بنے، ایم این اے کی ٹکٹ ملی، اور ان کے بڑے پرجوش رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ ان کے خلاف انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ وال چاکنگ کر رہے ہیں اور ترازو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالر ہیں، جس سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو جتنا بھی اب کوئی فیصلے آئے ہیں یا چیزیں آئی ہیں، یہ ساری جو ان کا بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ جی یہ رجیم چینج ہوا ہے، پیسوں سے، ڈالر سے چینج ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی وال چاکنگ کی وہاں پہ کراچی کی مختلف دیواروں پہ۔ تو پھر آج جو ایس ایچ او صاحب ہیں گلشن اقبال تھانہ کراچی کے، ان کی مدد میں مقدمہ درج ہو گیا، اور کہا یہ گیا کہ مملکت پاکستان اور حساس اداروں کے خلاف بات کرنے پر مقدمہ درج ہوا ہے، جس کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی کردار کشی، تضحیک، لوگوں میں انتشار اور بد دلی، بے یقینی اور مایوسی پھیلانا مقصود تھا ان کی طرف سے۔ اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے بتایا، جو اس میں مقدمہ ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جی میں گشت کے لیے جا رہا تھا اور میں نے دیوار دیکھی۔ ظاہری بات ہے یہ مقدمہ ایک کروانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح سے رپورٹس لکھی جاتی ہیں۔ اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ دن میں اگر یہ ضمانت اپنی کروا لیں گے، لیکن بہرحال اس طرح کے مقدمات آپ کو پیچھا کرتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی۔ دوسرا مقدمہ بڑا حیران کن ہے جو حیدرآباد میں درج ہوا ہے، اور وہ ایک شہری نے کروایا، ایک نوجوان نے کروایا ہے، وہ حیدرآباد میں ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے طیب نامی نوجوان ہے جس نے مقدمہ درج کروایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ انہوں نے بھی جو ہے نا ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو فرمائی ہے۔ اچھا، اس میں بڑا دلچسپ کردار ہے ایک ہمارے اسلام آباد کے سینئر صحافی ہیں متی اللہ جان صاحب، ان کا کردار اس میں کیسے ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں MTJ کے نام سے، تو اس پہ وہ عدلیہ کی عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو بھی اہم کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب سے انہوں نے بات کی، ارشد شریف صاحب جذباتی ہو گئے، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں یہ ادارے، کون لایا ہے، اس طرح کی مختلف باتیں کی، جس کے نتیجے میں، حالانکہ اس طرح کی باتیں بے شمار لوگ کر بھی چکے ہیں، لیکن جس کے نتیجے میں یہ مقدمہ ان کے خلاف درج ہو گیا، اور حیران کن طور پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی نزدیک سمجھے جاتے ہیں ارشد شریف صاحب، اور ایسی انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہیں بعض دفعہ جو بڑے حساس اداروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا حیران کن بھی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج
کیسے ہو گیا؟ ظاہری بات ہے کہ یہ کسی کی آشیرواد یا خوشنودی کے بغیر مقدمہ درج نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جب اس طرح کے ٹف ٹائم ہو تو اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے کئی لوگوں کو جیل کی ہوا کھاتے بھی دیکھا ہے، ہتھ کڑیاں لگتے بھی دیکھیں۔ یہاں پر آپ سب نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، تو بہت سے لوگوں کو شاید احتیاط کرنے کا کہا گیا ہے جو کھل کے بات کر رہے تھے عدلیہ پہ، فوج پہ، اور ہمیں احتیاط کرنی بھی چاہیے۔ تنقید کا جو ہے دائرہ اسے بڑے محتاط انداز سے بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔